پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی 5 آیات۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا۔ آمین۔ خدا کے زندہ پھر اسلام کا پڑھا اور سنا جناب سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا نام کرو۔ اس میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لاسٹ سنڈے اسی چیپٹر میں سے انہی آیات میں سے پہلی آیت پر غور کر رہے ہیں۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس آیت کے تعلق سے خدا نے ہمیں سکھایا تھا کہ پاک کلام میں خدا نے اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ ہم خدا کے تعارف کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب خدا نے ان باتوں کو مجھ پر کھولا تو یہ میسج کافی بڑا ہے، بہت ساری چیزیں خدا تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بائبل مقدس میں موجود ہیں، اس لیے مجھے اس میسج کو 2 سے 3 حصوں میں کرنا پڑا اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ دیکھیں گے۔ آج ہم خدا کے چند اور ناموں کو دیکھیں گے جو ہمیں خدا کا انٹروڈکشن مزید گہرے طور پر دیتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ آپ کو اس دن بتایا تھا، کلام مقدس نے ہمیں سکھایا تھا کہ بنیادی طور پر جب خدا کا کلام فرماتا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا تو خدا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے اور یہ آیت جو ہے یہ بائبل مقدس کا دیباچہ ہے، فورورڈ ہے، یعنی یہ دہلیز ہے اور یہاں سے ہی ساری بائبل مقدس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کلی طور پر خدا کی ذات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہمیں خدا کے تعارف سے پتہ چلا کہ ہمارا خدا خالق کل ہے، وہ آسمان کا اور زمین کا، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین کے نیچے ہے، ان سب کا خالق ہے۔ کلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، ہمیں پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ کلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ خدا ہم سے رفاقت رکھنے والا باپ ہے، وہ ہمارے ساتھ فیلوشپ رکھ کے خوش ہوتا ہے۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے خدا ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ خدا کے کلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا اور بتایا کہ خدا ہمارا باپ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے چند اور صفات خدا کے تعلق سے آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے اور اس کے بعد ایک اور میسج ہوگا جب خدا کی مرضی ہوگی اس ترتیب کے مطابق۔ تو مقصد اس کا کیا تھا کہ یہ آیت جو بنیادی طور پر خدا کا انٹروڈکشن ہے، دوسرے نمبر پہ بائبل مقدس کا انٹروڈکشن ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، اور تیسری بات یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو یہ پہلی آیت جو ہے یہ ایک ریمیمبرنس ہے، ایک ریکالنگ ہے، ہمیں یاد دہانی ہے کہ ہمیشہ جب ہم خدا کا پاک کلام پڑھیں اس پہلی آیت کو یاد کر لیں کہ ہم کس خدا کا کلام پڑھنے والے ہیں، وہ خدا جو ہمارا باپ بھی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہمارے آسمانی باپ کا انٹروڈکشن ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ آسمان کا بھی خالق ہے اور زمین کا بھی خالق ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا پروردگار بھی ہے۔ کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ بائبل مقدس کے یہ الفاظ جو ہیں کہ ایماندار کے لیے انکریجمنٹ کا باعث ہے، اس کے لیے حوصلے، تسلی اور جرأت کا باعث ہے، دلیری کا باعث ہے۔ وہ اسی ایمان کے ساتھ، اس توکل اور بھروسے کے ساتھ خدا کے حضور آ سکتا ہے کہ وہ میرا باپ بھی ہے۔ کلام مقدس کے یہ الفاظ جو ہیں ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ ریفریشمنٹ ہے، یہ ایمان کی تازگی، ترقی اور بحالی کا ذریعہ ہے، ہماری بے فکری، حقیقی تسلی اور خدا کے حضور، خدا کے ساتھ ہمارے رشتے اور تعلق اور عہد کی تجدید بھی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح سے آج جب ہم کلام مقدس میں آگے بڑھتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں خدا کے کچھ اور ناموں کا پتہ چلتا ہے جو خدا کی ذات میں ہمیں گہرے طور پر مزید بہت سی باتیں سکھاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ عہد کا خدا ہے۔ ہمارا خدا کیا ہے بھائی؟ عہد کا خدا ہے، کاوننٹل گاڈ ہے، وہ عہد مانتا ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ بائبل مقدس کے اندر کہا جاتا ہے۔
اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب خدا نے اپنے بندہ بزرگ باپ ابراہم کو پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باپ کے مطابق بلایا، اور جب اس نے خدا کی فرما برداری کی، تو پھر ہم اگلے چیپٹرز میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا برکت کا اور باعث برکت ہونے کا۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا اسے چنا، اور پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس کی بیوی سارا کے ذریعے سے بزرگ اسحاق کے پیدا ہونے کا وعدہ کیا، اور اس کے ساتھ خدا نے اپنا ابدی عہد باندھا، اور پھر اسی میں سے آگے اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، 12 بیٹے پیدا ہوئے، پھر یہودا پیدا ہوا، اور اس کی نسل سے ہمارا منجی اور نجات دہندہ پیدا ہوا جو نئے عہد نامے کی بنیاد بنا۔ پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ تو ہمارا خدا عہد کا خدا ہے، پاک کلام کے مطابق ہمارے ساتھ عہد کرتا ہے، اور جس عہد کی وہ بنیاد رکھتا ہے اس کو ہر حال پورا کرتا ہے۔ ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ پاک کلام میں لکھا ہے مسیح یسوع کے والے سے کہ خدا کے سارے وعدے مسیح یسوع میں ہاں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جب بھی ہم خدا کے حضور آئیں، اس ایمان، توکل، بھروسے اور دلیری کے ساتھ آئیں کہ چونکہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے۔ کس خدا نے وعدہ کیا؟ جو میرا باپ ہے، اور میرا باپ کون ہے؟ خدا ہے، جو اس زمین اور آسمان کا بھی خالق ہے۔ وہ عہد کا خدا ہے، وہ اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس دن جب ہم نے سیکھا تھا کہ وہ ہمارا خالق ہے، تو کیسا خالق ہے کہ جو چیزیں نہیں ہیں انہیں بھی بنا لیتا ہے، یعنی نیستی سے ایوری تھنگ پیدا کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ جہاں بولتا نہیں وہاں سے کاٹ سکتا، اور جہاں بکھیرتا نہیں وہاں سے جمع بھی کر سکتا ہے۔ وہ عہد کا خدا ہے، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب ہم نئے عہد نامے میں آ جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ نئے عہد کا خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ ہر چیزوں کو نیا بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، خروج کی کتاب میں چلتے ہیں، تو پھر ہمیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا بھی ہے، ہمیں بچانے والا خدا بھی ہے، وہ ہمارا منجی اور نجات دہندہ خدا بھی ہے۔ کلام مقدس کے اندر جب ہم میرے عزیزو خروج کی کتاب اس کا 3واں باب پڑھتے ہیں، پاک کلام کے اندر تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا گیا کہ بزرگ باپ کے ابراہم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا، اور پاک کلام یہ بیان کرتا اسے چنا، اس کی نسل کو چنا، تاکہ وہ پوری دنیا کے سامنے خدا کو پیش کر سکے۔ اور پھر خدا نے بتا دیا تھا کہ آنے والے وقت میں تیرے لوگ جو ہیں وہ ملک مصر کے اندر غلامی کے اندر رہیں گے۔ 430 سال تک وہ بزرگ یوسف کے بعد مصر میں غلامی میں رہے، لیکن پھر خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، جب آپ خروج کی کتاب 3واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ایک دن بزرگ موسیٰ جو تھے وہ اپنے خسر یترو کی جب بکریاں چرا رہے تھے مدیان کے علاقے میں، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک جھاڑی ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے، جو جل تو رہی ہے لیکن بھسم نہیں ہوتی۔ اور جب وہ اس کے قریب گئے تو خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا، اس میں سے اسے خداوند کے فرشتہ کی آواز آئی، خدا کی آواز آئی کہ اے موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتا اتار دے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے۔ تو پاک کلام یہ بیان کرتا ہے، وہاں پر خدا اس سے مخاطب ہوا، اور خدا نے کہا کہ میں نے، خروج کی کتاب 3واں باب 6 سے 8ویں آیت تک آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو ملک مصر کے اندر ہے خوب دیکھی ہے، جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ میں اترا ہوں تاکہ انہیں فرعون کے ہاتھ سے، مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں۔ اور میرے عزیزو خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، دن خدا نے کہا کہ آ میں تجھے بھیجوں، تو فرعون کے ساتھ جا تاکہ میرے لوگوں کو چھڑائے، تاکہ وہ عبادت کرے، اور میں انہیں ملک کے کینان میں وعدہ کی سرزمین میں جس کا وعدہ میں نے تیرے باپ دادا کے ساتھ کیا تھا وہاں تک پہنچاؤں۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے خدا نے انہیں چھڑانے کا فیصلہ کیا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے یہ قدرت والا کام کیا، 10 آفات کو نازل کیا، اور پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہاں سے اپنے لوگوں کو چھڑایا۔ سو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا چھڑانے والا خدا ہے، ہم کیسے ہی وقت اور حالات میں کیوں نہ ہو۔ بزرگ پالوس رسول کرنتھیوں کے پہلے خط کے پہلے چیپٹرز میں فرماتے ہیں کہ ہمارا خدا جو چھڑانے والا خدا ہے، اسی نے چھڑایا، وہی چھڑاتا ہے اور وہی چھڑاتا رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ جمعے کی عبادت میں بھی دیکھا تھا آپ نے کہ کس طرح سے خدا نے اپنے شاگردوں کو معجزانہ طور پر رہائی دی تھی۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے، وہ ہمارا منجی اور نجات دہندہ ہے۔ ہم کیسے ہی وقت اور حالات میں کیوں نہ گر جائیں، کیسی مشکل اور پریشانی کا شکار کیوں نہ ہو جائیں، جب خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟
प्रेज़ द लॉर्ड। बनी इसराइल 430 साल तक वेट करते रहे और खुदा का पाक कलाम बयान करता है, लेकिन खुदा का पाक कलाम बयान करता खुदा ने अपने वादा को और अपने उस अहद को पूरा किया, तो वो कॉवेनेंटल गॉड है, पक्का अहद करने वाला और उसे निभाने वाला खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी। तीसरी बात जो हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि हमारा खुदा जो है हमारा हम सफर खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी जबरदस्त बात है, हम सफर खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम किसी जगह सफर करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी ट्रैवलिंग में तो हमें अच्छा सा हम सफर मिल जाए, हमारा कोई हम ख्याल मिल जाए, ताकि हम उसके साथ बातचीत करते जाए और हमारा सफर अच्छा कट जाए। मेरे अजीजों, कितनी खूबसूरत बात है कि हमारी जिंदगी का हम सफर हमारा खुदा है, हमारा बाप है, हमारा यीशु है। हालेलुया। उस दिन भी आपने सीखा था कि अमोस की राह पर जाते हुए खुदावंद उनका हम सफर बन गया, जो 2 शागिर्द जा रहे थे, और आपको पता उनका सफर कितना मुबारक हुआ, कितना मुबरकत हुआ। खुदा के कलाम ने उन्हें जिंदा कर दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने कहा था कि जब वो राह में हमसे कलाम की बातें करता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना मर गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका सफर कितना मुबारक हुआ। हमारा खुदा हमारे साथ साथ चलने वाला खुदा है। मेरे से जो हम जोशुआ की किताब को पढ़ते हैं, उसका पहला ही चैप्टर, तो वहां पर खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि जब बुजुर्ग मूसा को खुदा ने अपने पास बुला लिया, तो देन खुदा ने बुजुर्ग जोशुआ से कहा कि अब तू उठ, क्योंकि मेरा बंदा मूसा जो है वो मर गया है, अब तू उठ और तू मुल्के केनान में इन लोगों को, बनी इसराइल को पहुंचाएगा। और खुदावंद ने कहा कि तू मत डर, क्योंकि मैं जैसे मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, तेरी उम्र पर कोई आदमी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। पाक कलाम ये बयान करता है, लिखा हुआ है कि खुदावंद ने कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे सामने से, तेरे मुंह से ना हटे, रात दिन तुझे इसका ध्यान हो, जो कुछ इसमें लिखा उस पर एहतियात करके अमल करे, तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, तू खूब कामयाबी होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, हरासा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। हमारा खुदा हमारा हम सफर खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने मुल्क मिस्र से निकाला था केनान तक, और आपको पता है इस एरिया में कितना टाइम पीरियड लगा था? 40 साल। तो 40 साल तक ही खुदा हमेशा उनके साथ रहा है मेरे जीदो, और वहां पर उनकी सारी जरूरियात को पूरा करता रहा, अपनी परवरदिगारी को साबित करता रहा, उनके खाने में, पीने में, पहनने में, सारी चीजों में उनके साथ था। तो हमारा खुदा हमारा हम सफर खुदा है। हालेलुया। मुझे इनका हम सफर बन जाता है, उनकी जिंदगियां कामयाब हो जाती हैं, उनके सफर मुबारक हो जाते हैं, उनकी जिंदगी का सफर भी मुबारक हो जाता है। वो दाऊद की तरह से कहते हैं कि जन मौत के साया की वादी में से भी उनका गुजर हो, वो किसी बला से नहीं डरते, क्योंकि खुदावंद उनके साथ है। और यहाँ पे बला का मतलब चैलेंज है कि जो चैलेंजेस उन्हें जिंदगी में आते हैं फिर वो उनसे डरते नहीं है। खुदावंद उनकी हिफाजत करता है, उनके साथ रहता है, फतह भी बख्शता है। फिर मेरी चीजों, इसी किताब के अंदर, खरूज की किताब के अंदर, जो चौथी बात हम खुदा के कलाम में से, खुदा के ताल्लुक से सीखते हैं, वो ये है कि वो साहिबे करामात खुदा है, वो मौजज़ात का खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा में वो मौजज़ात का खुदा है। पाक कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद, माबूदों में से तेरी मानद कौन है? कौन है जो अपने तकद्दुस के बायस तेरी तरह से जलाली है और रोबदार, और फिर खुदा का कलाम बयान करता है साहिबे करामात है। और साहिबे करामात का मतलब है कि वर्क वंडर्स करने वाला, मौजज़ात का खुदा, नामुमकिनात का खुदा, करिश्मात का खुदा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है हमारा खुदा मौजज़ात का, करामात का और करिश्मात का, नामुमकिनात का खुदा है। और पाक कलाम ये बयान करता है कि खुदा का मुल्क मिस्र में से बनी इसराइल को निकालना भी बहुत बड़ा मौजज़ा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो बहरे कुलसम पर पहुंचे हैं, वहां पर उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना हो गया कि अब कोई राह नहीं, कोई रास्ता नहीं है। वहां पर ही साहिबे करामात ने अपनी करामात दिखाई है। और उसी चैप्टर के अंदर ये 15वें बाब की 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो रोब वाला, अपने तकद्दुस के बायस, अपने जलाल के बायस वो रोब वाला और साहिबे करामात खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मौजज़ात करने वाला खुदा है। चुनाचे खुदा ने मौजज़ाना तौर पर अपने लोगों को वहां से निकाला। लिखा है, चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उम्र भर फिर कभी ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदावंद ने मौजज़ाना तौर पर वहां पर रास्ता बनाया और उनको वहां से निकाल कर ले गया। हमारा खुदा, अगर हमारी जिंदगी में हमारा हमसफर खुदा है,
تو پھر موت صاف کرنے والا خدا بھی ہے. یہاں پر ہمیں زندگی کے راستے محدود، مسدود یا ناممکن نظر آتے ہیں، مشکل نظر آتے ہیں، وہاں پر خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے آگے آگے چلتا ہے. میرے عزیزو، پانچواں نام جو خدا کے تعلق سے ہمیں خروج کی کتاب میں ملتا ہے وہ ہے کہ وہ صاحب جنگ خدا ہے. پریز اللہ، صاحب جنگ خدا ہے، وہ رب الافواج ہے. خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے. خروج کی کتاب اس کا 15واں چیپٹر، جہاں پہ جس واقعے کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، جب آپ اس کی چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے. پریز اللہ، خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے. اور اسی تعلق سے اس کا نام رب الافواج جو ہے، لشکروں کا خدا جو ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارا خدا صاحب جنگ خدا ہے. میرے عزیزو، پاک کلام بیان کرتا ہے کہ وہ جو لشکروں کا رب ہے، جو لشکروں کو پیدا کرنے والا ہے. ہم پیدائش کی پہلی کتاب میں سے سیکھ رہے ہیں خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں اس نے پیدا کیا، وہ لشکروں میں پیدا کیا. آپ کو پتا ہے وہ بے شک وہ پیڑ ہیں، بے شک وہ پودے ہیں، بے شک انسان ہیں، بے شک جانور ہیں، جتنی چیزیں خدا نے جو کچھ بنایا لشکروں میں پیدا کیا، وہ لشکروں کا رب ہے. اس لیے ابلیس کا کوئی لشکر جو ہے وہ لشکروں کے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. پریز دی لارڈ. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ فرعون کا لشکر آ گیا تھا ان کے پیچھے، ٹھیک ہے، سارے رتھ کٹھے ہو کے آگے. لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، تو خدا نے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ تمہارے لیے کرے گا. خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے. اور میرے چیزوں پر خدا نے ایسا کر کے بھی دکھایا. خدا ہماری جنگیں لڑتا ہے. ہن تیریاں لڑائیاں تیرا رب لڑے گا. پریز اللہ. خود ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. پاک کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم نئے عہد نامہ میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر تو صاف لکھا ہوا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے جسمانی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والی نہیں ہے. ہمیں ان روحانی اور شیطانی فوجوں کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے جو خدا کے خلاف کام کرتی ہیں، خدا کے انتظام کے خلاف ہے. ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، اسی لیے داؤد جب جاتی جولیت کے مقابلے میں گیا تو اس نے وہاں پہ کیا نعرہ لگایا تھا؟ جب وہ اپنے مبودوں کی بات کر رہا تھا اس نے کہا میں رب الافواج لشکروں کے خداوند کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں. جو اسرائیل کی فوجوں کا، اسرائیل کے لشکروں کا رب ہے، ان کو گائیڈ کرنے والا، ان کا کمانڈ کرنے والا، ان کا کمانڈر ہے، میں اس کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں، میں تجھے مار دوں گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. اور ہم خدا کی شکر گزاری کریں کہ داؤد نے پاک کلام کے موافق جاتی جولیت کو جنگ کر کے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی. خداوند یسوع مسیح نے اس جاتی جولیت جو تھا وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی ابلیس کا فرزند اور اس کی نسل تھا. داؤد نے ابلیس کی، شیطان کی نسل کو مارا اور یسوع مسیح نے صلیب پر ابلیس کو شکست دے کے اس کی اصل کو مارا ہے. ہاللیلویا. ہمیشہ کے لیے اس کو پاک کلام بیان کرتا شکست سے دو چار کر دیا ہے. میرے عزیزو، اسی لیے وہ فرماتا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے، سانپ اور بچھیوں کو کچل دو، دشمن کی ساری قوت پر غالب آؤ، تمہیں کسی چیز سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. اور آج بھی ہم خدا کی شکر گزاری کریں کہ وہ جو ہمارا منجی اور نجات دہندہ جو ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، آج بھی روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے وہ ہماری جنگیں لڑتا ہے. پریز دی لارڈ. سو ہمارا خدا کون ہے؟ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ صاحب جنگ ہے، وہ رب الافواج ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے. اس لیے جب خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ میرے عزیزو، ہم دو نام مزید خدا کے اور دیکھیں گے باقی اگلے لیکچر میں. دوسرا جو خدا کا اور نام، ایک اور ٹائٹل جو ہمیں بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں، وہ خروج کی کتاب کے اندر ہی ہے اور 15ویں چیپٹر کے اندر ہی ہے. پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ مارا کے ایریے میں پہنچے تو وہاں پر خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے جیسے بنی اسرائیل پہلے بھی پانی کے لیے چلاتے رہے، کھانے کے لیے چلاتے رہے، تو وہاں پر انہیں ایک کنواں تو ملا لیکن اس کا پانی جو تھا کڑوا تھا. اور لفظ مارا کا مطلب کڑوا ہی ہے. تو خدا کا کلام بیان کرتا انہوں نے شکوا کرنا شروع کر دیا. خدا نے بزرگ موسیٰ سے کہا کہ وہ سامنے جو درخت نظر آتا اس کو کاٹ اور اس پانی کے اندر ڈال دے، اور وہ پانی جو تھا وہ میٹھا ہو گیا. میرے عزیزو، خدا کا پاک کلام بیان کرتا اس کا ذائقہ بدل گیا. جس طرح سے نجات دہندہ منجی جب زمین پر تھا، کانہ گلیل میں اس نے پانی کے ذائقے کو بدل دیا تھا، وہاں پر بھی اس نے یہ کر کے دکھایا. اور جب یہ ہوا تو وہاں پر خدا نے اسے وعدہ کیا کہ اگر تم میرے آئین کی، میرے احکامات کی فرما برداری پورے دل جان سے کرتے رہو گے
तो खुदा फरमाता है कि मैं उन सारी बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी है, मैं तुम में से कोई नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा शाफी हूं। हालेलुया। यहोवा राफे, इब्रानी में लिखा है, मैं तुम्हारा शाफी खुदावंद हूं। और ये जो जमीन और आसमान को बनाने वाला है, हमारा आसमानी बाप है, वो हमारा शाफी खुदावंद है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, आप देखते ही हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुजस्सम के जमीन पर आए हैं तो उन्होंने किस तरह से साबित किया कि वो किस कदर हमारी शिफा की कुदरत रखते हैं। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है। लाइलाज अमराज जो थे, मायूसी में जो लोग बैठे हुए थे, खुदा का पाक कलाम बयान करता है खुदावंद ने उनकी सारी बवाओं बीमारियों को दूर किया। सो हमारा खुदावंद हमारा शाफी खुदा भी है। आपको पता है कि ये हम नाम, ये अलकाबात, ये चीजें क्यों जान रहे हैं? ताकि जब हम खुदा के हुजूर आए तो इस ईमान के साथ आए कि मेरा खुदा ये भी करने की कुदरत रखता है और मेरा खुदा हर एक बात पर कादिर खुदा है। मेरे सीधो जो 7वां टाइटल आज हम खुदा का देखेंगे वो बड़ा जबरदस्त है और वो खुदा के जाती नाम के हवाले से है, और वो है कि हमारा खुदा यहोवा खुदा है। हालेलुया। हमारा खुदा यहोवा खुदा है। तवज्जो से भाई, खुदा का कलाम बयान करता है कि हमारा खुदा जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, जो एलोहीम है, वो यहोवा खुदा है। और यहोवा खुदा के तलक से देखें पाक कलाम के अंदर ही 3रे चैप्टर में जब हम खरूज के जाते हैं, जब खुदा अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को भेजने का फैसला करता है तो वो कहता है कि मैं फिरौन के पास जाने के लिए तैयार तो हूं, मैं बनी इस्राइल के पास जाने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन खुदावंद जब हम उससे पूछेंगे कि जिस खुदा की तरफ से तू आया है उसका नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? वो तो बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले हैं। तो खुदावंद ने फरमाया तू उनसे कहना मैं जो हूं सो मैं हूं, मैं जो हूं सो मैं हूं, मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, मैं जो हूं ने तुम्हारे पास भेजा है, और मैं ही तुम्हारे बाप दादा अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का खुदा हूं। मैंने इस मूसा को भेजा है ताकि मैं उस अहद को पूरा करूं जो मैंने तेरे बाप दादा के साथ किया था। हमने कहां से शुरू किया था? आर गॉड इज अ कॉवेनेंटल गॉड। ठीक है, आर गॉड इज कॉवेनेंटल गॉड। ये हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट वाली बात है कि बाइबल मुकद्दस खुदा के अहद की किताब है, खुदा का अहदनामा है कि इसके अंदर खुदा ने वादा किया, अर्ज किया। जब हम इसकी बेस पे खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, तो मेरे चीजों को अपने कलाम की गैरत रखता है और फिर उतरता है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, खुदा ने कहा मैं जो हूं सो मैं हूं, और यही लफ्ज जो है इसका आगे जाके तर्जुमा यहोवा किया है। यानी आप मैं जो हूं सो हूं कह ले या यहोवा कह ले, ये एक ही बात है। और मैं जो हूं या मैं सो हूं का मतलब ये है कि खुदा अजली खुदा है, खुदा अबदी खुदा है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है। ना उसका कोई शुरू है ना उसकी कोई अखीर है, वो कायम बिलजात है, वो बजाते खुद कायम है। सारी दुनिया उसकी मोहताज है मगर वो किसी का मोहताज नहीं, इसलिए कि वो सबका खालक है। और बाइबल यही ऐलान करती है खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों में खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि बड़ी देर से खुदा ने मुझे ये मैसेज दिया, बड़े सालों से खुदा ने ये कलाम दिया, और खुदा की मर्जी कि खुदा अपने खादमों के अंदर उस कलाम को मैच्योर करता है, और खुदा करता आया। और मैंने तो सोचा शायद एक मैसेज में ये बात हो जाएगी, लेकिन कल परसों जब मैंने फिर सीखना शुरू किया तो खुदा ने एक बहुत बड़ा आसमानी रैलम मेरे लिए खोल दिया। सारी बाइबल को खुदा ने मेरे सामने खोल के रख दिया कि यहाँ पे ये भी मेरे बारे में लिखा है, ये भी मेरे बारे में लिखा है। कलाम ये बयान करता है, खुदा ने फरमाता है कि मैं जो हूं सो मैं हूं। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है। इसलिए मेरे चीजों, वो जो यहोवा खुदा है यही बेसिकली खुदा का नाम है, और खुदा ने कहा मैं इसी नाम से सारी कौमों में जाना और पहचाना जाऊंगा। मेरे चीजों, हमारा खुदा यहोवा खुदा है, और इस लफ्ज के अंदर खुदा के अबदी हयात होने का, यानी हमेशा जिंदा होने का, हमेशा तक होने का, हमेशा रहने का जिक्र पाया जाता है। जैसा उसने जोशुआ से भी कहा था कि ना मैं तुझसे दस्तबरदार हूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा बल्कि हर रोज तुम्हारे साथ हूं। यहां पर हमें खुदा के कलाम में से किसी का पता चलता है। और फिर जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो बड़ी जबरदस्त बात हमें मिलती है कि यीशु मसीह की सूरत में यही यहोवा गॉड जो है, यही यहोवा खुदा मुजस्सम होता है। क्योंकि जब हम जोशुआ, जब हम अब्रानी ज़बान को देखते हैं तो जो यीशु है बेसिकली लफ्ज, जो अब्रानी में यसूस है,
ٹھیک ہے. یہ اس کی بیس جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کا یہوشوا ہے، جس کو ہم جشوا کہتے ہیں، یہوشوا. اور اس میں یہ دو ناموں کا مرکب ہے، یہوہ پلس ہوشا. یہوہ اور ہوشا ان کو ملا کے جو ہے وہ یہوشوا بنا، جس سے اردو میں ہماری جشوا بنتا ہے. تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جشوا کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے یہوہ نجات ہے، خدا نجات ہے، خداوند نجات ہے، یہوہ بچاتا ہے، یہوہ چھڑاتا ہے، یہوہ بذات خود نجات ہے. اس لیے جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو وہاں پہ وہی یہوشوا جو ہے وہ آ کے یسوس بن جاتا ہے، جو ہماری زبانوں کے اندر یسوع بن جاتا ہے، جس میں یسوع مسیح کے اس تجسم میں اس کا باپ بھی شامل ہے، اس کے باپ کا نام بھی اس کے بیٹے کے نام میں شامل ہے، یعنی بذات خود خدا اس میں مجسم ہوتا ہے. اسی لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے مقدس متی رسول کی انجیل کے پہلے چیپٹر میں لکھا ہوا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. یہوہ چھڑاتا ہے، یہوہ بچاتا ہے. اسی لیے یشوع کا نام یشوع رکھا گیا، کیونکہ بیسیکلی یشوع کا یہ نام نہیں تھا. اسی وقت اس کو یہ نام دیا گیا کہ تو اب چھڑائے گا، تو اب پہنچائے گا. کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. گویا یہی یہوہ خدا جو ہے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں زمین پر مجسم ہو کے اترتا ہے. اور میرے عزیزو، جس طرح سے وہاں پر مصریوں کو فرعون سے چھڑاتا ہے، یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ ساری دنیا کے مصر سے ساری دنیا کو گناہ کی غلامیوں سے چھڑاتا ہے. پریز دی لارڈ. اور اپنی جان دیتا ہے میرے عزیزو، اور صلیب پر میرے عزیزو صلیب کا دکھ برداشت کر کے ہمارے لیے جو ہے وہ مرتا، دفن ہوتا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے. تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارا خدا اور یسوع مسیح کے بارے میں پھر کیا لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. اب فٹ کر کے دیکھیں اس نام کے اوپر اس کو کہ خدا نے کیا کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، نہ میرا شروع ہے نہ میرا آخر ہے، میں ہی اول میں ہی آخر، میں ابتدا میں انتہا. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اور یہ یسوع مسیح کے ٹائٹل ہی ہے مکاشفہ کے اندر کہ الفا میں ہوں، اومیگا میں ہوں، ابتدا میں ہوں، انتہا میں ہوں. اور یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے شاگردوں سے وعدہ کیا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو میرے عزیزو. میں دنیا پر غالب آیا ہوں. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں، تم بھی دنیا پر غالب آؤ گے. ہاللیلویہ. ہم ایمان کی روح سے یہ بات کہہ سکتے ہیں. اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. پریز دی لارڈ. سو میرے عزیزو، یوں 7 ٹائٹلز آج ہم نے خدا کے اور دیکھے ہیں جو خدا کے تعارف سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا خدا آسمان اور زمین کا خالق اور مالک خدا ہے. آج کے کلام نے میں سکھایا وہ ہمارا کامننٹل گاڈ ہے. اور یہاں پر چونکہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو پڑھتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو بچوں آپ کو پتا ہے کانٹریکٹ، ایک لفظ کانٹریکٹ ہوتا ہے اور ایک لفظ کامننٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں کا ترجمہ بعض دفعہ ہماری زبان میں معاہدہ کر دیا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی اس میں فرق ہے. کانٹریکٹ جو ہے وہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور محدود ہوتا ہے. لیکن جو کامننٹل ہے یہ صرف ایک شخص کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یعنی خدا ہی ہمارے ساتھ کامننٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہی اس بات پہ قادر ہے کہ وہ کر سکے. ٹھیک ہے. دوسرا ایگریمنٹ جو ہے اس میں ایک طرح سے مشروط ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف خدا ہی کامننٹ کرتا ہے کیونکہ خدا ہی یہ ساری باتیں کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. دوسری بات ہم نے سیکھی کہ خدا کا کلام کے مطابق ہمارا خدا ہمیں چھڑانے والا خدا ہے. پریز دی لارڈ. ہم کیسے وقت اور حالات میں، آپ نے جمعے والے دن بڑا بابرکت میں سے سنا کہ کس طرح سے خدا نے اس دن خدا کا پاک کلام بیان کرتا دروگا کو چھڑایا. پھر ہم نے بڑی خوبصورت بات سیکھی کہ ہمارا خدا ہمارا ہم سفر خدا ہے. پریز دی لارڈ. ویسے مجھے نہیں، دل میں ہی اپنے بتائیں آپ نے سفر کرتے ہوئے کبھی محسوس کیا کہ یسوع مسیح میرے ساتھ ہے، یسوع میرا ہم سفر ہے؟ یا کبھی یسوع کو کہا؟ میں ویسے آپ کو اپنی گواہی دیتا ہوں، جب میں آتا ہوں تو میں اس وقت کہتا ہوں کہ خداوند میرے ساتھ جانا. ٹھیک ہے. پاکروں میرے ساتھ جانا، اسکول میں میرے ساتھ کام کرنا، کالج میں میرے ساتھ جانا، چرچ میں میرے ساتھ جانا، میرے سفر میں میرے ساتھ جانا. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. اس لیے کہ ہم اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. کتنا امیزنگ گاڈ. اور پھر خدا کا کلام میں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ صاحب کرامات خدا ہے، معجزات کرنے والا خدا ہے. یہاں پہ ہماری عقل جواب دے جائے گی، ہماری ہمت جواب دے جائے گی. بنی اسرائیل نے کہا تھا اب کیا بنے گا، تو وہاں پر خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے خدا نے ان کے لیے معجزہ کر دیا. آج بھی خدا معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے. صاحب کرامات خدا ہے. پھر ہم نے سیکھا کہ وہ لشکروں کا رب ہے، وہ صاحب جنگ خدا ہے. ٹھیک ہے. صاحب جنگ خدا ہے. وہ کہتا ہے میرے خلاف جنگ برپا ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا.
क्योंकि खुदावंद मेरी तरफ है और मुझे किसका खौफ, किसकी दहशत है। खुदा के कलाम ने हमें यह भी सिखाया, हमारा खुदा जो है वो रब्बुल फाज खुदा है, लश्करों का रब है, वो साहिब जंग है। खुदा के कलाम ने हमें यह भी सिखाया कि इस जिंदगी के सफर में जो हमारा हम सफर है, हमारा शाफी खुदा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बनी इसराइल सफर कर रहे थे तो वो बाएं वालियां भी तो वहां आती होंगी ना, वो तो अकेले बैठे हुए थे उसके अंदर, बियाबान के अंदर थे, ठीक है। आपको पता भी है कि एक दफा उन पर सांप के काटने की वबा भी आ गई थी, ठीक है, लेकिन खुदावंद ने उनको हील किया। कैसे मौसमी सरात वबाई मराज, किसने बताया? शाफी उनके दरमियान था। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिर 7वां टाइटल हमने सीखा कि हमारा खुदा अब्दी खुदा है, यहोवा खुदा है, जो हमेशा जिंदा है, हमेशा कायम है, हमेशा तक हमारे साथ है। और यीशु मसीह ने कितने बढ़ते पे कितने जबरदस्त बात कही कि मैं मर गया था, देख जिंदा हूं, अब तक जिंदा हूं, मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे ही पास है। और जो मर के जिंदा हो जाता है वो कभी नहीं मरता है, हालेलुया, वो अबदी हो जाता है। और हमारा नजात दहिंदा, हमारा खुदा यहोवा खुदा है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। खुदावंद से दुआ है आज के कलाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।